السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافر کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کافر کا ڈیفینیشن اگر آپ قرآن پڑھیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کافر وہ شخص ہوتا ہے جو جانتے بوجھتے جو ہے وہ حق کو جھٹلاتا ہے۔ تو کوئی بھی بندہ اگر جانتے بوجھتے حق کو جھٹلاتا ہے تو وہ اس چیز کا کافر بن جاتا ہے۔ اب یہ کافر ورڈ جو ہے ایک پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے۔ مطلب جب آپ قرآن پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ دنیا پہ جب آتا ہے تو اللہ کی عدالت لے کے آتا ہے۔ تو اللہ کی عدالت سے یہ مراد ہے کہ ان کے ماننے والے لوگ جو ہے وہ نجات پائیں گے، وہ سکسیسفل ہوں گے، اور ان کے جو منکر ہیں، جو رسول کے جو منکر ہیں، وہ جو ہے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور قرآن نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ ہم لوگ کہ اللہ جو ہے کبھی بھی کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا تب تک جب تک وہ کوئی رسول نہ بھیج دیا جائے۔ تو جو بھی بندہ جو ہے رسول کے پہنچنے کے بعد رسول کا انکار کر دیتا ہے، وہ بندہ جو ہے کافر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پر ہم لوگ نان مسلمس کو جو ہے کافر کہہ لیتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس کوئی رسول پہنچا ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ میں دین جو ہے وہ وراثت کے طور پر ٹرانسمٹ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ موروثی مسلمان ہیں۔ ہم لوگ کو بھی جو ہے دین اسی طرح سے قبول کرنا پڑے گا جس طرح سے صحابہ نے قبول کیا تھا، اور ہمارے تک تو قرآن و سنت پہنچ چکا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی گھر نہیں ہے مسلمان کا جس کے گھر میں قرآن نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پہنچ گیا ہے۔ باقی کی ذمہ داری، قرآن پڑھنے کی ذمہ داری، قرآن سمجھنے کی ذمہ داری جو ہے وہ ہماری ہے۔ نان مسلمس جو ہے وہ بیچارے لوگ نان مسلم گھر میں پیدا ہوا ہے، ان کا کوئی اسلام کا کانٹیکسٹ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ جو بھی اسلام کا نالج ان کو ملتا ہے وہ یا تو میڈیا سے ملتا ہے یا تو دوسرے مسلمانوں سے کو دیکھ کے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوسرے مسلمان تو خود جو زیادہ تر ہے وہ خود قرآن و سنت پر نہیں ہے، اور سب لوگ یہی مانتے ہیں کہ ہم لوگ کے جو ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے دین سے دوری، ہم لوگ کے جو زوال کی وجہ ہے وہ دین سے دوری ہے۔ تو جب ہماری زوال کی وجہ جو ہے یہ ہے کہ دین سے دوری ہے، تو جو نان مسلم جو سیکھ رہا ہے وہ یہی دیکھ کے سیکھ رہا ہے نا، ہمیں ہی دیکھ کے سیکھ رہا ہے۔ وہ تو قرآن پڑھ کے سیکھ نہیں رہا ہے، کیونکہ وہ قرآن کیوں پڑھے؟ کیا موٹیویشن ہے اس کا قرآن پڑھنے کے لیے؟ ابھی بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ نہیں، ہر چیز تو وہ سمجھ رہا ہے تو حق کے بارے میں اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بولتا ہوں کہ راکٹ سائنس جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ دیا ہوا ہے، آپ جا کے پڑھتے ہو۔ آپ کو جب تک کوئی موٹیویشن نہ ملے، جب تک آپ کو جو ہے کوئی وجہ نہ ملے، آپ اس چیز کو نہیں پڑھو گے۔ مسلمان تو یہ وجہ دینا ہی نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہے اسلام کو اسٹڈی کریں، کیونکہ لوگ پہلے مسلمان کو دیکھتے ہوئے بولتے یار یہ اگر اسلام ہے تو بھیا میں دور ہی اچھا ہوں اس سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک وجہ ہے، اور سمپل سی بات ہے کہ ہر غیر مسلم کافر نہیں ہوتا، اور ہر کافر غیر مسلم نہیں ہوتا، کافر مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، تو اور اس کو ہم لوگ منافق کہتے ہیں۔ تو جب آپ قرآن پڑھیے گا تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں کافر کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو اس زمانے میں کافر ڈکلیئر ہو جاتے تھے، ابھی ہم لوگ کے پاس کسی کو بھی کافر بولنے کی اتھارٹی نہیں ہے۔ ہاں، ہم لوگ کفر کو کفر بولیں گے، شرک کو شرک بولیں گے، فسق کو فسق بولیں گے، لیکن کسی کو ڈکلیئر کرنا جو ہے وہ ہم لوگ کو الاؤڈ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے یہ بھی سوال پوچھتے ہیں تو پھر جو بندہ چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ریپ کرتا ہے، تو آپ جا کے قرآن میں دیکھ لو، جو بندہ چوری کرتا ہے اس کی سزا موجود ہے، جو بندہ زنا کرتا ہے اس کی سزا موجود ہے، جو بندہ ریپ AKA فساد فی الارض کرتا ہے اس کی سزا موجود ہے قرآن میں۔ ٹھیک ہے، لیکن شرک کی کوئی دنیاوی سزا موجود نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر شرک کرتا ہے تو اس کو قتل کر دو۔ کفر کی کوئی دنیاوی سزا موجود نہیں ہے۔ ارتداد کی کوئی دنیاوی سزا موجود نہیں ہے۔ جو لوگ حدیث سے استدلال کرتے ہیں، قرآن میں تو یہ پورا خالی ہے، کوئی پنشمنٹ نہیں دیا گیا ہے ارتداد کا، اپوسٹیسی کا، اور لیکن حدیث میں بھی اگر آپ جائیے گا تو پھر آپ جب اس کے جتنے ترک ہے اس کو جمع کیجیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ فساد فی الارض والے مرتد کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہر مرتد جو اسلام چھوڑ جائے اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کافر کا مطلب میں سمجھانے میں تھوڑا بہت کامیاب ہوا ہوں گا۔